موجودہ نظام تباہ ہو چکا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سسٹم کو ریسیٹ کرنے تک بہتری نہیں آئے گی، انتظامی یونٹ کہیں یا نئے صوبے ان کی طرف جانا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا ایک بندہ 12 گھنٹے کام کر کے پاکستان کا نام بنا رہا ہے، میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو یہ صرف فائر فائٹنگ ہی ہوگی، سب کا فرض ہے کہ مل کر سسٹم کو ریسیٹ کریں۔ محسن نقوی نے کہا سسٹم میں بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کے حل کی کنجی ہے، نوجوان چاہتے ہیں نظام ٹھیک ہو اور روزگار جائز طریقے سے ملے، یہ ماہانہ کئی ہزار ڈالرز کما سکتے ہیں، انہیں لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا، نوجوان کہیں یا کاکروچ، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہم سب جمہوریت کے حامی ہیں، لیکن جمہوری انداز کے اندر بھی مختلف طریقہ کار اور ڈھانچے موجود ہوتے ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل بارہا واضح کر چکے ہیں وہ جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فیلڈ مارشل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہے جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، اگر ہمارا نظام درست نہیں ہوگا تو اس کا مکمل فائدہ نہیں ملے گا۔ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں صدارتی نظام کی حمایت یا اس پر بات نہیں کر رہا، صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی نہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نظام کی بہتری کے لیے ساتھ آنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ عدالتیں کرے گی، موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت ہر صورت مکمل کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کشمیر سے متعلق معاملات آزاد کشمیر کی حکومت دیکھ رہی ہے، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں، وہ وفاقی وزیر داخلہ ہی رہیں گے، وزارت خارجہ میں نہیں جا رہے۔ فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ کے شرکاء نے انتظامی یونٹ بنانے کی حمایت کر دی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے، آئین کے تحت صوبوں کی حدود تبدیل کی جا سکتی ہے، کسی بھی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پیٹرن ان چیف UVG SM تنویر کا کہنا تھا کہ ہمیں سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، آئین میں ترمیم لانا ہوگی، بزنس کمیونٹی عزت مانگ رہی ہے، ہم پر ہاتھ رکھے برآمدات 2 گنا کریں گے۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی لائیو وتھ جامی میں گفتگو، کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے حامی ہیں۔ محسن نقوی نے وہی بات کی، ارکان اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہونا چاہیے، بلٹ سے نہیں، الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کی اتحادیوں کو وارننگ، مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا دھاندلی کریں گے تو آپ کی خیر نہیں، الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا، قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ دھاندلی کے ثبوت پیش کیے مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے جس کے حق میں ووٹ ڈالا جائے اسی کا ووٹ نکلے۔ کشمیر میں امن اور انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، کشمیریوں کو تمام حقوق دلوائیں گے، کشمیر کے فیصلے کشمیر کی منتخب اسمبلی کرے گی۔ بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو ساتھ چلنے کی دعوت، کہا PTI کارکنوں اور سنجیدہ قیادت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، بائیکاٹ کی سیاست چھوڑیں، الیکشن کے بعد ایک آئینی کنونشن بلائیں گے جس میں حکومت اپوزیشن شامل ہے۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی نائب صدر کے بعد صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات، میڈیا رپورٹس کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع نے JD وینس سے ملاقات میں واضح کیا سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی، جس کا سعودی عرب کو جواب دینا پڑا۔ عراق میں کی گئی کارروائی کا مقصد کشیدگی بڑھانا نہیں، مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گی۔ سعودی عرب حوثیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس مرحلے پر امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ حوثیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی کوششیں سودمند راستہ نہیں۔ کوشش کر رہے ہیں فریقین کو اسلام آباد MOU پر واپس لایا جائے، فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، پاکستان ایران امریکہ تنازع میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں امن کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ مشرق وسطی اور آبنائے ہرمز میں صورتحال تشویشناک ہے، کشیدگی کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ دفاعی معاہدے بطور ثالث ہمارے کردار سے متصادم نہیں۔ وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور نائب وزیر اعظم کی قیادت میں تمام حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھارتی بیانات مسترد کرتے ہیں۔ آئین میں تبدیلی کا معاملہ قانون سازی سے طے ہوگا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فارمولہ بتا دیا۔ کہتے ہیں قیمتوں کے حوالے سے 7 دن کی اوسط قیمت لی جاتی ہے۔ پلیٹ سے عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت لی جاتی ہے۔ عالمی منڈی کی قیمت میں حکومتی ٹیکسز اور کمپنیوں کا منافع شامل ہوتا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں بریفنگ۔ کہا آج پیٹرول پر لیوی جنگ کے دوران عائد لیوی سے کم ہے۔ IMF لیوی کم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ باغبان پورہ لاہور میں 3 منزلہ مکان منہدم ہونے سے 11 افراد جاں بحق، بچے اور خواتین بھی شامل۔ 6 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ 3 منزلہ مکان میں 3 بھائیوں کے خاندان رہائش پذیر تھے۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا۔ فیصل آباد میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ انمول ہاسپٹل لاہور میں بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن ٹوٹ کر خاتون پر گر گئی، کرنٹ لگنے سے خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، کینال روڈ، GT روڈ اور فیروز پور روڈ پر بادل جم کر برسے۔ فیروز والا کی پٹھان کالونی اور ملحقہ علاقوں میں نالہ بھیٹر کا سیلابی پانی تاحال موجود، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ سندھ میں کل سے 2 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ ملک بھر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طوفانی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے 9 مواضعات اور درجنوں بستیاں زیر آب۔ شکر گڑھ میں نالہ بئیں کا زمینی کٹاؤ، علاقہ مکین پریشان۔ ہنگو میں خزینہ بانڈا چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، DSP دیار خان سمیت 10 پولیس اہلکار شہید، 28 زخمی۔ جوابی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل، زخمی پولیس اہلکار طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا بہادر اہلکاروں نے جان کی قربانی دے کر فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف پولیس نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، صوبے کے امن و امان سے متعلق غور۔ سہیل آفریدی نے کہا شرپسندوں کے بزدلانہ حملے پولیس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے خاتمے اور دیرپا امن کے لیے جدوجہد پوری قوت سے جاری رکھیں گے۔ صوبائی حکومت پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، دہشت گردی کے خلاف پولیس کی عظیم قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پائیدار امن کے لیے مربوط اور مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ ہنگو، شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے تک مظاہرین احتجاج ختم کریں، حکومت فوری طور پر حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرے، حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، پرامن مظاہرین مسلح عناصر سے خود کو الگ کریں، آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ہر قسم کے تشدد اور انتشار کو مسترد کرنے کا بھی اعادہ۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہوگا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ LA 43 ویلی 4، LA 44 ویلی 5 اور LA 39 جموں 6 شامل۔ ویلی 4 میں 12، ویلی 5 میں 8 اور جموں 6 میں 14 امیدوار مد مقابل۔
LA-39 जम्मू 6 में चकवाल, जेहलम, अटक, पेशावर, तलागंग भी शामिल। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब में आज जराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी पुलिस अफसरों की पासिंग आउट परेड से खिताब। परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, पुलिस में 6000 से ज़्यादा खवातीन फराइज़ सर अंजाम दे रही हैं। होनहार बेटियों को देखकर खुशी हो रही है। पास आउट होने वाली बेटियों और उनके वालिदैन को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए बेटियों को पुलिस में भेजा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत और बरतानवी हाई कमीशन के दरमियान राब्ते और ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमायाकारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नताइज और आइंदा इकदामात पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को अमली इकदामात में तब्दील करने और फैसलों पर पेशरफ्त के मुख्तलिफ अमूर पर गौर। बरतानवी कारोबारी इदारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध का सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के हुकूमती अज़्म का अयादा।